بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية صدق الله العظيم. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھے کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو ان کو تم کبھی نہ خوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. برادران اسلام اور حضرات گرامی، آج کے اس پرفتن دور میں ہم دنیا پر طاہرانہ نظر ڈالیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے حقوق کا مطالبہ کی صدا سنائی دیتی ہے. ہر سمت میں ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے. ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکایت، رعا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، والدین کو اولاد سے شکایت. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے. ہم اس ماں پر روز ظلم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا. مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہی ہے والدین کا؟ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں، ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ والدین کا حق نہیں. یاد رکھو، اگر کوئی اپنے والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے، ان پر زیادتی کرتا ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ حدیث شریف میں موجود ہے. حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، یعنی والدین کا حق کیا ہے؟ سنو، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت اور وہی تیری جہنم ہے. حدیث میں غور تو کریے، پتہ چلتا ہے والدین کا حق کیا ہے. حدیث شریف کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی عزت کا احترام کرے گا، ان کی فرما برداری کرے گا تو جنت کا حقدار بنے گا، اور اگر کوئی اپنے والدین کی عزت کا احترام کو پامال کرے گا، ان پر زیادتی کرے گا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ثبوت کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. وہ غالباً پاکستان سے پیش آیا. نوجوان نوکری سے گھر آیا تو بیوی نے ماں کی شکایت کی. نوجوان غصہ ہوا، ماں کو مارنے کے لیے گیا. بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی. سخت تکلیف ہونے کی وجہ سے ماں کے گردن پہ پیر رکھا اس زور سے کہ ماں مالی کے حقیقی سے جا ملی. چچا زاد بھائی نے دونوں نے ماں کو دفنانے کے لیے قبر تیار کی. چچا زاد بھائی وہ دونوں قبر میں اترے تو چچا زاد بھائی تو بڑی آسانی سے قبر سے باہر آ گئے، لیکن نوجوان نے جیسے ہی کوشش کی قبر میں سے فوراً دبوچ لیا. نوجوان دہشت زدہ ہو